جی کسی نے سوال پوچھا ہے کہ پیسوں کے لیے کام کرنے کی جستجو نہیں ہے، کچھ بتائیں ایسا کہ جستجو آ جائے، یعنی پیسے کمانے کا شوق پیدا ہو جائے، کچھ ایسا بتائیں۔ دیکھو بعض لوگوں کو پیسہ کمانے کا شوق اس لیے نہیں ہوتا، دنیا کو مسافر خانہ سمجھ رہے ہوتے ہیں، ان کو ترغیب دی جاتی ہے کہ بھائی مسافر خانہ تو ہے لیکن آخرت کی تیاری میں پیسہ کمانا بھی داخل ہے۔ پیسے کماؤ گے تو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچو گے، رشتہ داروں پہ خرچ کرو گے، مدرسوں پہ مسجدوں پہ خرچ کرو گے اور استغنا کے ساتھ زندگی گزارو گے، یہ سوچ کے پیسہ کماؤ۔ بعض لوگوں میں پیسہ کمانے کا شوق سستی کی وجہ سے نہیں ہوتا۔ کس وجہ سے؟ ان کے دل میں پیسے کی قدر تو ہوتی ہے مگر سستی لازوال، وہ ان کو صبح اٹھنے پر، دکان پہ جانے پر اور کھوپڑی استعمال کرنے پر مجبور کرتی نہیں ہے، اتنی سستی ہوتی ہے۔ تو ایسے لوگوں کے جب سر پہ پڑتی ہے، جب معاشی تنگی کا شکار ہوتے ہیں تو ان کی کھوپڑی بیدار ہوتی ہے۔ جب چپت لگتی ہے نا، شادی ہو جائے تو بیوی تانے دیتی ہے، بچے تانے دیتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، ابا کچھ تو کھلاؤ، ٹھیک ہے۔ مفتی صاحب کا بچوں پیدا کرنے والا بیان تو سنا آپ نے کہ سپیڈ ہونی چاہیے، پیسے کمانے والا بیان آپ نے سنا نہیں، تو آدھا کام ہوا ہے آدھا رہ گیا۔ بچے اسی سپیڈ سے پیدا ہو رہے ہوتے ہیں مگر محنت ہوتی نہیں ہے، تو وہ تو پھر 4 شادیوں والا فلسفہ بدنام ہوگا نا اس سے۔ تو ایسے سست لوگوں کو ترغیب دی جاتی ہے کہ چستی کی دعا بھی مانگو اور اپنی باڈی کو ایکٹیو کرو، صبح صبح اٹھ کے جاگنگ کرو۔ صبح اٹھ کے جاگنگ کرنا اس سے بہتر ایکسرسائز کوئی ہے نہیں، اس سے آپ کا میٹابولزم جو ہے نا بہت فٹ فاٹ ہو جاتا ہے۔ جب انسان جوان ہوتا ہے نا تو فیٹ نہیں پیدا ہوتا اس کے اندر، اندر کا سسٹم بہت تیز ہوتا ہے، تو جاگنگ سے یہ کام خاندانی ہو جاتا ہے، سارا دن آپ کا اچھا گزرے گا۔ اور دعا بھی مانگنی چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الجبن ومن الکسل ومن البخل، کہ اللہ میں بزدلی سے، سستی سے، بخل کنجوسی سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ یہ تینوں چیزیں ملی ہوئی ہیں آپس میں، تو سستی سے اللہ کی پناہ بھی مانگنی چاہیے۔ باقی جب چپت لگے گی تو انشاءاللہ انسان کا بچہ بنے گا، لیکن پھر فائدہ نہیں ہوتا۔ جی جی اچھا، یہ کہہ رہے ہیں آپ اچھا یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے بیان میں کہا کہ اولیاء اللہ کو اللہ نے اختیارات نہیں دیے ہوتے، پیغمبروں کو بھی، تو یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ اب بالکل کوئی بھی اختیار نہیں دیا ہوتا یا کچھ دیے ہوتے ہیں؟ اس کا جواب ہے کوئی بھی اختیار نہیں دیا ہوتا، کچھ بھی نہیں دیا ہوتا۔ یہ جو پیغمبروں کے معجزے ہیں نا کہ نبی نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، حضرت موسیٰ نے لاٹھی کو سانپ بنا لیا، تو اس میں ہمارا عقیدہ ہے کہ یہ نبی نے نہیں کیے بلکہ اللہ نے کیا ہے۔ نہ اختیار پھر بھی نہیں دیا۔ اگر اختیار دیا ہوتا تو حضرت موسیٰ اپنی مرضی سے جب چاہتے لاٹھی کو سانپ بنا لیتے، ایسا نہیں ہوتا تھا۔ اللہ نے کہا اے موسیٰ اس لاٹھی کو زمین پہ پھینکا، سانپ بن کے دوڑنے لگی، حضرت موسیٰ خوف سے بھاگ گئے۔ خود بنائی ہوتی، خود سانپ بنایا ہوتا، خوف سے تھوڑی بھاگتے۔ اللہ نے کہا اے موسیٰ اقبل ولا تخف، واپس پلٹ، خوف مت کر، اس کو ہاتھ میں پکڑ لے، سنعیدھا سیرتھا الاولی، ہم اسے دوبارہ لاٹھی بنا دیں گے۔ تو یہ کون بنا رہا ہے؟ اللہ۔ اگر یہ اختیارات ہوتے تو حضرت موسیٰ بار بار اللہ سے تھوڑی پوچھتے۔ جادوگروں نے جب ہزاروں سانپ پھینکے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام پھر ڈر گئے، خوف زدہ ہو گئے۔ قلنا لا تخف، کیا زبردست مزیدار آیت ہے، ہم نے موسیٰ سے کہا لا تخف، ڈر مت۔ تو کیوں ڈر رہے ہیں بھائی؟ ان کو کیا پتہ یہ لاٹھی اب کیا کرے گی؟ قلنا لا تخف انک انت الاعلی، اے موسیٰ خوف مت کر۔ فاوجس فی نفسہ خیفۃ موسیٰ، کیا قرآن کے الفاظ ہیں، موسیٰ نے دل میں کیا محسوس کیا؟ خوف۔ اب دیکھو محسوس تو دماغ میں کیا نا،
لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ دل. کیونکہ جب خوف دماغ میں محسوس ہوتا ہے اثر سب سے پہلے کہاں آتا ہے؟ دل. جیسے ہم کہتے ہیں دماغ روتا ہے تو اثر کہاں آتا ہے؟ آنکھ. تو ہم نسبت آنکھ کی طرف کرتے ہیں, آنکھ روتی ہے. ہنستا بھی دماغ ہے لیکن ہم کہتے ہیں دانت ہنستے ہیں. ہنستا اصل میں کون ہے؟ یہی وجہ ہے کہ دماغ نہ ہو تو شکر کرو ہے بس دماغ. تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا لا تخف انک انت الاعلی, موسیٰ خوف مت کر, تو ہی غالب رہے گا. والق ما فی یمینک, تیرے دائیں ہاتھ میں جو لاٹھی ہے اسے زمین پہ پھینک دے. تلقف ما صنعوا, یہ اژدہا بن کے سارے سانپوں کو کھا جائے گی. صاف پتہ چل رہا ہے کہ موسیٰ لاٹھی کو سانپ بنانے کا اختیار نہیں رکھتے تھے. جب سمندر کے 2 ٹکڑے کیے حضرت موسیٰ نے تو حضرت موسیٰ تو پریشان ہو گئے. بنی اسرائیل نے کہا انا لمدرکون, اے موسیٰ مروا دیا, پیچھے فرعون آ رہا ہے, آگے کیا ہے؟ پانی, بھاگنے کا راستہ تو ہے نہیں. حضرت موسیٰ نے فرمایا میرے ساتھ کون ہے؟ رب ہے. مجھے نہیں پتا وہ کیا کرے گا لیکن مدد کرے گا. پھر اللہ کہتے ہیں ہم نے کہا اضرب بعصاک البحر, اے موسیٰ سمندر پہ کیا مار؟ لاٹھی. بس تو مار خالی. اور مارا ہے اور وہ سمندر 2 ٹکڑوں میں, دریا 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا. تو یہ سارے کام معجزے یہ پیغمبر نہیں کرتے, نہ پیغمبروں کے پاس اختیارات ہوتے ہیں. یہ کون کرتا ہے؟ اللہ. اختیارات بھی اللہ کے پاس. تبھی پیغمبر ہر دفعہ اللہ سے پوچھتے ہیں. ہاں پیغمبروں کی طرف مجازن نسبت ہوتی ہے, مجازن نسبت ہوتی ہے. وہ پیغمبر کہہ رہے ہیں میں کر رہا ہوں, میں ابری الاکمہ. حضرت عیسیٰ نے کہا میں جو نابینا لوگ ہیں ان کو بینائی دے دوں گا, میں کوڑ کے مریضوں کو ٹھیک کر دوں گا. تو اصل میں ذریعہ بن رہے ہیں, کام کون کر رہا ہے؟ اللہ. تو وہی پوری بات ہے کہ مجازن نسبت. جیسے 2 پلیٹیں کھا گئے آپ, تو پلیٹیں نہیں کھائی ہوتی آپ نے, تو بریانی کھائی ہوتی, نسبتیں مجازن ہوتی ہیں. اچھا بھائی نماز میں دل نہیں. اچھا مفتی صاحب میں اسٹوڈنٹ بھی ہوں اور اسپورٹ مین بھی. اسپورٹ میں پیسے نہیں ہیں اور کوئی اور کام اس لیے نہیں کرتا کہ اسپورٹ سے امید ہے شاید کچھ ہو جائے. اسپورٹ مین نہ بنیں آپ, بڑی کھیل کو کھیل بنائیں, کمائی کا ذریعہ نہ بنائیں. کھیلیں کودیں, پتلی گلی سے نکل لیں, کوئی ایسا کام کریں جس سے قوم کو فائدہ ہو. ایجوکیشن میں آگے بڑھیں آپ, ٹھیک ہے نا. نماز میں دل نہیں لگتا, نماز میں دل لگانے کا طریقہ بتا دیں. زبردستی کسی چیز میں دل نہیں لگتا انسان کا, صحیح ہے. آپ نماز میں کھڑے ہو, بس دل لگانے کی کوشش کرو, جتنا لگ جائے ٹھیک ہے, نہیں لگے معاف ہے. سمجھتے ہو؟ اس کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. نبی پاک نور ہیں یا بشر ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت کے اعتبار سے نور ہیں اور جسم کے اعتبار سے بشر ہیں. اور ہدایت کے اعتبار سے نور قرآن بھی ہے, علماء بھی ہیں. ہدایت کہتے ہیں نا گمراہی کے اندھیروں میں ہدایت کی روشنی, تو نبی نے بھی دکھائی, قرآن بھی دکھاتا ہے, علماء بھی دکھاتے ہیں. تو اس اعتبار سے علماء بھی نور ہیں, اہل حق علماء. قرآن بھی نور ہے, نبی بھی نور. ہاں نبی زیادہ ہدایت کا ذریعہ بنتے ہیں, اس لیے آپ زیادہ بڑا نور ہیں. علماء بہرحال نبی جیسے نہیں ہو سکتے, تو وہ کم درجے کے نور ہیں. تو ہر وہ کتاب جو آپ کو صحیح گائیڈ کر رہی ہو وہ چراغ کی طرح ایک نور ہے, روشنی ہے. سمجھتے ہو؟ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ہیئت کے لحاظ سے, جسمانی ساخت کے لحاظ سے, حقیقت اور ماہیت کے لحاظ سے انسان ہیں. قرآن جگہ جگہ کہتا ہے انما انا بشر مثلکم, اے نبی ان سے کہہ دو میں تمہاری طرح کا انسان. روٹی کھاتے تھے, نکاح کرتے تھے, آپ کے اولاد ہوئی, بیٹا بھی بیٹیاں بھی, آپ بھی حضرت فاطمہ نے آپ کو جنا, آپ کے والد عبداللہ, آپ آدم کی اولاد میں بشر ہیں. پھر آپ کی جو اولاد ہوئی جن کو سید کہا جاتا ہے وہ سارے کیا ہیں؟ بشر ہیں. اگر آپ جسمانی ساخت کے اعتبار سے نور ہوتے تو آپ سے نور ہی پیدا ہوتا نا. تو آج ہو سکتا ہے یہاں مجمع میں کوئی سید ہو, بھائی جا کے لیبارٹری ٹیسٹ کرواؤ, پورا انسان نکلے گا گوشت پوشت کا بنا ہوا. کیا خیال ہے؟ تو آپ کے نانا بھی کیا تھے؟ انسان. انسان سے انسان پیدا ہوتا ہے, اسی کی جنس پیدا ہوتی ہے. جتنے آج سید گھوم رہے ہیں سارے بشر ہیں, انسان ہیں, کھاتے پیتے, نکاح کرتے, ان کی اولادیں پیدا ہوتی, بیمار ہوتے, شفا. تو آپ کے نانا بھی کیا ہیں؟ انسان تھے. اور آپ کے والد بھی عبداللہ
انسان. یہ تو دو ٹوک قرآن نے بیان کیا ہے. آدم کو مٹی سے بنایا اللہ نے, اور ہمارے نبی آدم کی اولاد میں ہیں. صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ نے آدم کی اولاد میں سب سے بہتر کو پسند منتخب کیا, یعنی نبی کو پیدا کرنے کے لیے, وہ ابراہیم, جو کس کی اولاد میں, آدم کی. پھر ابراہیم کی اولاد میں سب سے بہتر, پھر ان میں سب سے بہتر, پھر ان میں سب سے بہتر میں اللہ نے آپ کو پیدا کیا ہے. سب سے اعلیٰ اونچا خاندان انسانوں میں ہوتے ہیں, فرشتوں میں بولو نہیں ہوتے, کیونکہ وہ تو ڈائریکٹ اللہ نے نور سے پیدا کیا ان کو. مشرکین کہا کرتے تھے یہ فرشتے کیوں نہیں ہیں, اللہ نے پیغمبر کو فرشتہ کیوں نہیں بنایا, نور سے کیوں نہیں بنایا. سورہ بنی اسرائیل میں اللہ نے جواب دیا, قل لو کان فی الارض ملائکۃ یمشون مطمئنین لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا. زمین میں اگر نوری مخلوق رہتی تو آسمان سے ان کی ہدایت کے لیے نوری مخلوق کو نازل کیا جاتا. زمین میں خاکی مخلوق رہتی ہے, مٹی سے بنی ہوئی, تو ان کی ہدایت کے لیے لیڈر بھی کس میں آیا ہے, بولو انہی کی جنس میں سے آیا ہے. تو اللہ نے آپ کو بشر بنایا ہے. بیمار بھی ہوتے تھے آپ, شفا بھی ملتی تھی, تکلیف بھی ہوتی تھی, خوشی بھی ہوتی تھی. سارے غزوہ احد میں آپ کے دانت شہید ہو گئے, تکلیف ہوئی جس سے آپ کو. تو یہ دو ٹوک اسلام کا عقیدہ ہے, اس میں دوسری رائے رکھنا جائز نہیں ہے. اگر آپ نبی کی بشریت کا انکار کر دیتے ہو, اسلام سے خارج. لوگ کہتے ہیں یہ لوگ فتوے لگا لگا کے لوگوں کو اسلام سے خارج کر رہے ہیں. دیکھو جیسے اسلام کا ایک دائرہ ہے, اسلام کا کیا ہے, جیسے اس دائرے میں خود سے کوئی داخل نہیں ہو جاتا, نکلتا بھی خود سے نہیں ہے. لیکن اگر کوئی داخل ہوگا تو ہم اس کو داخلے سے روک سکتے ہیں, نہیں روک سکتے. تو ایسے ہی کوئی نکل رہا ہو تو نکلنے سے بھی, کوئی نکلا ہوا ہے آپ گھسیٹ کے بولو نہیں ہے اسلام میں. تو اسلام کے بیسک عقیدوں میں یہ چیز داخل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ بشر کا لبادہ اوڑھ کر آئے تھے, اصل میں نور تھے مگر بشریت کا لبادہ تھا. یہ بھی غلط ہے. آپ اصل حقیقت ماہیت کے لحاظ سے بشر تھے, نہ لبادہ نور کا اور نہ حقیقت میں نور. حقیقت میں بھی بشر, اور جیسے حقیقت میں ویسے ہی دیکھنے میں بھی. سمجھتے ہو, جبریل علیہ السلام فرشتے تھے جو بشر کے لبادے میں آتے تھے. نہیں آ رہی بات سمجھ میں. حضرت جبریل انسانی شکل میں آیا کرتے تھے نبی کے پاس, حالانکہ تھے کیا, نور, مگر شکل کون سی تھی, انسانوں والی. یہی وجہ ہے کہ آپ نے شادی نہیں کی, آپ کھانا نہیں کھاتے تھے. سمجھتے ہو, کیونکہ جیسے جنات بعض دفعہ انسان کی شکل میں آ جاتے ہیں تو اس سے وہ انسانوں والے کام نہیں کرتے, ہوتے کیا ہیں. لہذا اگر کبھی آپ کی قبرستان میں اندھیرے میں کسی سے ملاقات ہو اور وہ کہے میں جن ہوں جو انسانی شکل میں آیا ہوں, تو فری ہونے کی کوشش بولو نہیں کرنا, کہ چونکہ ایکچولی ابھی تو تم چونکہ انسان ہی ہو تو آؤ گلے ملتے ہیں. ہو سکتا ہے جب آپ اس سے گلے ملیں تو دوبارہ کسی سے گلے ملنے کے قابل نہ رہیں آپ, وہ اتنی زور سے دبائے کہ آپ پچک جائیں. کیونکہ وہ حقیقت میں کیا ہے, جن کا بچہ ہے. ٹھیک ہے نا, مسجدوں میں اعلان ہوتا ہے نا, جن کا بچہ ہے آ کے لے جائیں. ایک آدمی کا جن کا بچہ مسجد میں کیا کر رہا ہے بھائی, پیلی رنگ کی نیکر ہے اور سفید کلر کا بنیان پہنا ہوا ہے, جن کا بچہ ہے آ کے لے جائیں. ایک آدمی کیا کہہ رہے ہیں, امام صاحب جن کا بچہ ہے یہاں کیا کر رہا ہے. تو فرشتہ جب انسانی شکل میں آتا ہے تو انسانی لوازمات اس میں پیدا نہیں ہوتے. تو ہمارے نبی تھے بھی بشر, انسان تھے, صورت بھی کون سی, انسانوں والی. ہاں ہدایت کا نور ہے جو میں نے بتایا. تو اس لیے یہ مبالغہ مت کرو جو اسلام کے بیسک عقیدے ہیں. اگر کوئی شخص نمازی کے آگے سے گزر جائے تو اس کی نماز ٹوٹے گی یا نہیں. نماز نہیں ٹوٹے گی مگر یہ عمل جائز نہیں ہے اور نمازی کو چاہیے اس کو روکے. مفتی صاحب اسلام میں بیوی کے حقوق کیا ہیں, برائے مہربانی مختصر وضاحت کریں. پہلا حق یہ ہے کہ اس کو کے لیے مناسب گھر کا انتظام کرے. سمجھتے ہو, جس طرح کا گھر اس نے اپنے خاندان میں دیکھا ہے, آپ کی آمدن بھی دیکھی جائے گی اور اس کا خاندان بھی دیکھا جائے گا. تو اس کے حساب سے مناسب سا اس کو گھر دیا جائے, گیس بجلی کا بل دیا جائے. اگر وہ ایسے خاندان میں ہے کہ ان خاندان میں ایئر کنڈیشن کے بغیر رہنے کا رواج نہیں ہے تو آپ کو ایئر کنڈیشن کا انتظام بھی بولتے کیوں نہیں کرنا پڑے گا, کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے عاشروہن بالمعروف. تو ہر ایک کا عرف
دوسرے سے مختلف. اگر وہ ایسے خاندان سے تھی کہ ان کے ہاں ایئر کنڈیشن کے بغیر لڑکیاں گھروں میں گزارا نہیں کرتی تھیں, ایسے خاندان سے آئی ہے, تو گھر میں آپ کو پراپر اے سی کا انتظام بھی بولو نا کر کے دینا پڑے گا. اگر وہ ایسے خاندان سے آئی ہے کہ جس خاندان میں لڑکیاں گھروں کے کام خود نہیں کرتی بلکہ نوکر رکھے ہوئے ہوتے ہیں, بعض بڑے مالدار لوگ ہوتے ہیں ان کے ہاں لڑکیوں کا کام سوائے میک اپ اور بیوٹی پارلر کے کچھ بھی نہیں ہوتا, وہاں سارے کام کس نے سنبھالے ہوئے ہوتے ہیں؟ خادموں نے, نوکروں نے. اتنے اونچے خاندان ہیں. تو پھر آپ کو اس کے لیے ملازم کا انتظام بھی, آپ اپنے حقوق اپنی, اب منہ سے آواز نہیں نکل رہی, شادیوں پہ بیان کرتا ہوں سارے نعرے لگا. میں پشاور میں تھا, ایک نے نعرہ لگایا مفتی طارق مسعود زندہ باد, دوسرے نے کہا 4 شادیاں زندہ باد. مجھے بڑی ہنسی آئی. میں نے کہا الحمدللہ ان کے دماغ میں 4 شادیاں گھول کے ہم نے پلا دی ہیں, بس یہی بہت بڑا مقصد حاصل ہو گیا. ان کو کھوپڑی میں بیٹھ گئی یہ بات. نعرے لگ رہے ہیں بھائی اب تو آپ لوگ نہ لگائیں برائے مہربانی بھائی, ویڈیو نہ بنائیں, ٹھیک ہے. اچھا خیر, تو کیا تھا, تو اگر وہ ایئر کنڈیشن میں رہنے کی عادت ہے اس کو, تو آپ کو اے سی کا انتظام کر کے دینا پڑے گا. اگر نہیں عادت ان کے گھر میں نہیں ہے تو پھر ضروری بھی نہیں, آپ پہ بھی لازم نہیں ہے. اگر ان کے گھر میں ملازم کام کیا کرتے تھے تو آپ کو ملازم کا انتظام کر کے دینا پڑے گا. اگر ان کے گھر میں رواج یہ تھا, اتنی اونچی فیملی ہے کہ بیویاں شوہروں کے لیے کھانا بولو نہیں پکاتی, بلکہ شوہر کے لیے بھی ملازم اور بیگم کے لیے بھی باہر سے, یہ سسٹم تھا, تو پھر آپ بھی اس سے کھانا بولتے کیوں نہیں پکوا. لیکن نارملی ایسا ہوتا نہیں ہے. نارملی درمیانے درجے کے جو خاندان ہوتے ہیں اس میں یہی ہوتا ہے کہ لڑکیاں گھروں کے کام کرتی ہیں, تو اس خاندان سے آئی ہے تو اس کو آپ کی خدمت بھی کرنی پڑے گی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو عاشروہن بالمعروف میں کیا دیکھا جائے گا؟ عرف کو, کہ اس لڑکی کے خاندان میں عرف کیا ہے. تو اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ جب آپ شادی کرو تو تھوڑا سا اپنی حیثیت سے کم لوگوں میں کیا کرو, تاکہ آپ پر جو حقوق کا برڈن آئے وہ آپ آسانی سے ادا کر سکو. جب رشتہ لینے کے لیے جاتے ہیں تو دکان پکوڑوں کی ہوتی ہے, باتیں وہاں بیٹھ کے کروڑوں کی کر رہے ہوتے ہیں تاکہ ہائی پروفائل رشتہ ملے. یہ نہیں پتا ہوتا کہ اس کو افورڈ کرنا غریب آدمی کا کام نہیں ہے. تو جتنی چادر ہے نا اتنی چادر دیکھ کے پاؤں پھیلاؤ. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو خلاصہ یہ کہ اس کو گھر پرووائڈ کرنا, گیس بجلی کا بل دینا, یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ آپ کی. اگر آپ نے اس کو الگ کمرہ دیا پھر بھی ساس اور نند کی بے جا مداخلت ہے. ایک مداخلت بے جا نہیں ہوتی, جائز مداخلت ہوتی ہے. ایک ہے بے جا. بے جا کا کیا مطلب ہے؟ جب چاہیں دیور صاحب آ کے کمرہ کھول کے اندر جھانک لیتے ہیں, بیگم بھابھی کیا کر رہی ہے. اس کا اپنا کوئی سیپریٹ کوئی لاکر ہی نہیں ہے, اس کا کوئی اپنی چیزیں رکھنے کا انتظام ہی نہیں ہے. جب چاہیں ساس خام میں, کبھی کبھار تو ہوتا ہے لیکن ہر وقت ہی اس کو کوئی اپنی پرائیویسی نہیں ہے, تو پھر مرد پر لازم ہے کہ اس کو اپنے والدین سے الگ گھر لے کر دے. سمجھتے ہو؟ بعض خاندانوں میں ایسا رواج ہے کہ دیور صاحب جب چاہیں منہ اٹھا کے آ جاتے ہیں, وہ جس حالت میں بیٹھی ہوئی ہے اس کو شرم آتی ہے, سسر صاحب گھس آتے ہیں. بھائی جوان بیٹی بھی جب جوان ہو جائے تو باپ ایسے داخل نہیں ہوتا بیٹی کے کمرے میں, تھوڑا سا نوک کرتا ہے, اس کو سمٹنے کا موقع دیتا ہے. گھسے چلے آ رہے ہیں, وہ کس حال میں بیٹھی ہوئی ہے, نہیں جی ہمارا گھر ہے. اس قسم کی انٹرفیئرنس اگر ہو رہی ہو تو یہ عورت پہ ظلم ہے. سمجھتے ہو؟ تو ایسی صورت میں اس لڑکی کے لیے آپ کو اپنے والدین اور رشتہ داروں سے الگ گھر لے کر دینا, بول لو نا, واجب ہے, کیونکہ اس پہ ظلم ہو رہا ہے ایک نوعیت. اور اگر اس طرح کا نہیں ہے حساب کتاب, نارمل جیسے سب گھر رہتے ہیں, تو پھر الگ کمرہ اور سیپریٹ اس کو جو اٹیچ باتھ روم جو ہمارے یہاں ہوتا ہے اتنا پھر کافی ہے. لیکن اگر ظلم ہو رہا ہے اس کے اوپر دیوروں کی طرف سے, اس سے کام اتنا نہ لیا جائے جو اس کی حیثیت سے زیادہ ہو. بعض خاندانوں میں دیکھا ہے کہ 5 دیور ہیں, سب کے کپڑے دھونا ایک اکلوتی بھابھی کے ذمے, سب کا کھانا پکانا اس اکلوتی. دیہاتوں میں, گاؤں دیہاتوں میں بہت ہوتا ہے یہ, تو یہ بھی ظلم ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟
ایک عورت پہ آپ, ایک آدمی نے کہا میری بیوی 18 روٹیاں پکاتی ہے, ابا کے لیے, اماں کے لیے, بھائیوں کے لیے, بہنوں کے لیے, پھر اس کے بعد پھر دکان کے ملازمین کے لیے بھی. یار یہ تو ظلم ہے نا یار, اس ملازمین کے کام اس بیچاری سے کیوں لے رہے ہو آپ؟ تو یہ ہے نان نفقہ. دوسری بات یہ کہ اس کو ٹارچر نہ کرے ذہنی ٹارچر کا مطلب یہ ہوتا ہے بات تمیز سے کرے. گھر میں جب داخل ہو تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں ہمارے نبی مسکراتے چہرے کے ساتھ داخل ہوتے تھے. آج بہت سے میاں جب گھر میں داخل ہوتے ہیں تو ایسا لگتا ہے چنگیز خان نے بغداد پہ حملہ کر دیا ہے. چنگیز خان نے کیا کر دیا ہے؟ بغداد پہ حملہ کر دیا, اور بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا دی, خلافت کا خاتمہ کر دیا اس نے. تو جب آپ گھر میں آئیں تو کیسے؟ اور عورت کی بھی ذمہ داری ہے, جب یہ میاں آ کے مسکراہٹ دیے تو آپ نے بھی آگے سے مسکراہٹ کا جواب مسکراہٹ سے دینا ہے. وہ بھی جلی اور ٹھنی بیٹھی بھی ہوتی ہے, یہ کوئی ٹائم ہے آنے کا؟ وہ یہیں سے پڑھنا شروع ہو جاتا ہے. تو محبت کا کبھی کبھار اس سے اظہار کرے. ہمارے نبی امی عائشہ جہاں سے پانی پیا کرتی تھیں گلاس میں, برتن میں, ہمارے نبی بھی وہیں سے منہ لگا کے پانی پیتے تھے, سمجھتے ہو. اور تھوڑی بہت اس کی خامیوں کو مرد کیا کرے؟ برداشت, کیونکہ نبی کی صحیح حدیث ہے کہ عورت پوری سیدھی نہیں ہو سکتی. اس کی خامیوں کو برداشت کرو گے تو گھر چلے گا. برداشت کی پالیسی ختم ہو گئی تو عورت 100% صحیح نہیں ہوگی بلکہ گھر ٹوٹ جائے گا. سمجھتے ہو بات کو؟ تو کیا کرنا ہے؟ ایک حد ہے, ایسا نہیں کہ وہ بیچ کے کھا گئی آپ کو, بینک میں رکھوا دیا کہ یہ قسطوں پہ گاڑی چاہیے, رہن کے طور پر میرا میاں رکھا ہوا ہے آپ نے. ٹھیک ہے نا. تو یہ پراپر, یعنی کبھی کبھار محبت کا اظہار کرے, اس سے تمیز سے بات کرے. گھر میں گدھوں کی طرح چیخے بولتے کیوں نہیں. ایک آخری بات میں اہم کر دوں, اگر اس میں کوئی عیب ہے طنزیہ لہجے میں اس کی اصلاح نہ کرے. یہ بہت بڑا فالٹ ہے آج کل مارکیٹ میں. مثال کے طور پر کھانا نہیں پکانا آتا تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ تم نے کھانا بہت اچھا بنایا ہے, تھوڑا سا یوٹیوب پہ سرچ کرو اور اچھا بنا سکتی ہو. آئی بس. لیکن ہوتا کیا ہے, تمہارے ماں باپ نے کھانا پکانا نہیں سکھایا تمہیں, یہ کیا بنا کے لے آئی. اور سانسیں یہ کام ماشاء اللہ, سوائے ان سانسوں کے جو میرا بیان نہیں سن رہی, سوری, جو میرا بیان سن رہی ہیں, الٹا ہو گیا, جو سانسیں میرا بیان سن رہی ہیں ان کے علاوہ جتنی سانسیں ہیں, جب وہ بہو میں کوئی عیب بیان کرتی ہیں تو طنز کا عنصر اس میں زیادہ. مثال کے طور پر کھانا نہیں, کدو صحیح نہیں گلے, تو وہ یہ نہیں کہیں گی کہ بیٹا یہ بہت اچھا کھانا ہے, تھوڑا سا اگر ٹیمپریچر زیادہ کر لیتی یا تھوڑا ٹائم اور رکھتی تو یہ اور اچھا بن جاتا. یہ اسٹائل, وہ ساس کیسی جس کا اسٹائل یہ ہو, وہ پھر ساس نہیں ہے. اس کا اسٹائل یہ ہوتا ہے لگتا ہے تمہارے ماں باپ نے تمہیں کدو پکانا بھی نہیں, اب یہ بھی ہمیں ہی کرنا پڑے گا. وہ جل بھن کے نا اس کے دھواں نکلنا شروع ہو جاتا ہے بہو کے. یہاں سے اختلافات کا آغاز شروع. تو وہ بیچاری شریف شرفا ہوگی تو چپ رہے گی, اور اگر پڑھی لکھی ہے, کانفیڈنس ہے اس میں, تو ساس کو بھی اینٹ کا جواب پتھر سے کریں. اچھا تمہاری ماں نے سکھا دیا ہوگا, ہم تو بے وقوف ہیں, ہمیں تو کچھ بھی نہیں آتا. یہی کہے گی, ہاں تمہاری ماں نے تمہیں بہت کچھ سکھایا, ہم تو کیا ہیں, بے وقوف ہیں. یہ پھر اٹھا کے پلیٹ پھینکے گی, خود ہی پکاؤ, آئندہ میں نہیں پکا رہی, جاؤ. وہ جو مکھنچو ہے نا, جس نے میرے بیان سن کے شادی کی تھی, جب وہ شام کو گھر میں آئے گا تو کدو تو ویسے ہی نہیں گلے ہیں, وہ کھانا بھول جائے گا. پھر اماں سے پوچھے گا, ماں بتائے گی یہ اس نے مجھے بدتمیزی کی ہے, مجھے میری ماں کا تانا دیا ہے. اس کو اول ایک تو غلطی کی, کدو نہیں صحیح پکائے, گلائے نہیں, اوپر سے سوری کرنے کے بجائے کیا کر رہی ہے, پلیٹیں اٹھا کے پھینک رہی ہے. وہ غیرت میں آئے گا, میری ماں جس نے مجھے جنا, جس نے مجھے دودھ پلایا ہے, جس کے مجھ پر احسانات, اور یہ آج جمعہ 8 دن نہیں ہوئی, یہ چاہتی ہے کہ میری ماں سے بدسلوکی کرے. یہ پہلے ہی چنگیز خان بن کے آیا تھا, اب یہ ہلاکو خان کو بھی ساتھ لے کے بیوی کے کمرے پہ اٹیک کرے گا. یہ کیا پڑا ہوا ہے دیواروں کے اوپر, یہ کیا ہے, یہ تماشا بنایا ہوا ہے. وہ یہ دیکھے گی کہ ایک تو میری ساس نے پہلے طنز کیا, اوپر سے میرے شوہر کو بھی میرے خلاف
ورغلا رہی ہے تو وہ دلائل کی دنیا میں جواب نہیں دے گی, وہ اپنی ساس کی کیا ہو جائے گی, دشمن. ابھی اس نے کدو کی پلیٹ پھینکی تھی, پورا پریشر کوکر اٹھا کے شوہر کے سر پہ جا کے پھوڑ دے گی. پھر شوہر مجھ سے پوچھے گا یہ کیا ہو رہا ہے مفتی صاحب, گھریلو مسائل حل نہیں ہو رہے, تو میں اس سے کہوں گا میں نے کہا تھا کہ جب شادی کرو تو گھر میں ہیلمٹ پہن کے جاؤ. میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ گھر میں کیا پہن کے جایا کرو, ہیلمٹ. یہ تمہارا قصور ہے, تمہارا جو سر پریشر کوکر سے پھٹا ہے اس کی وجہ کیا ہے, تمہارے پاس اچھی کمپنی کا ہیلمٹ نہیں ہے. اب کسی کا باپ بھی خدا کی قسم بیٹھ کے حل نہیں کر سکتا کہ اس میں غلطی میری ماں کی تھی یا میری بیوی کی. خدا نے آج تک ایسا کوئی مخلوق پیدا, کیونکہ ادھر سے اس کی سنو گے اس کی سنو گے, آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا پہل کس نے کی ہے. چڑھ چڑھ پڑ پڑ ادھر سے یہ ادھر سے, پھر گالیاں مجھے دیتے ہیں کہ یار انہوں نے ترغیب دی تھی, یہ ہمارے گھر میں ہو رہا ہے. تو جب طنزیہ کلام شروع ہوتا ہے نا, طنز, تو معاشرے میں اصلاح بولو نہیں. اور ساسوں کی ہے حالت دیکھو, ان کو چاہیے ماڈرن لڑکیاں پڑھی لکھی, اور گھر کے کام ان سے ایسے کروانے ہیں جیسے گاؤں دیہات کی ان پڑھ لڑکیوں سے ہوتے ہیں. تو جب ماڈرن لڑکی لاؤ گے تو وہ شکر کرو کدو گلا دی, جتنے گلائے ہیں اتنے بھی نہیں گلاتی ہوں. تو اگر یہی تھا تو آپ لے آتی کسی دیہاتی کو, اپنی بھتیجی کو, اپنی بھانجی کو, وہ جو بیچاری کہیں رہتی ہے دیہات کی اچھی بھلی خدمت گزار, اس کو لے کے آتے. تو اس لیے جب ایسا معاملہ ہو رہا ہو تو ہم کہتے ہیں بھائی بیگم کو ماں سے کیا کر دو, بولو الگ کر دو. پھر ماں سے بھی محبت سے ملو اور بیگم سے ملو, ان کا آپس میں کنیکشن نہیں ہونے دو. اماں کو تھوڑے تھوڑے دنوں میں بلایا کرو, بیگم کو بولا کرو کدو گلاؤ, میں خود چیک کروں گا گلے کہ نہیں گلے. اماں کی خدمت کرو, اماں یہاں آئیں گی, پھر اماں اپنے گھر میں, ہم اپنے گھر میں. روزانہ خود اماں سے جا کے مل لیا کرو. یہ تو حقوق ہیں. آگے میرے بھائی میاں کے بھی حقوق ہیں کچھ, وہ پھر کبھی بیان کروں گا. میاں بیچارے, ہم خود ایک میاں ہیں ہمارے بھی کچھ حقوق ہیں. اچھا بھائی مفتی صاحب, اگر الٹے ہاتھ سے کھانا کھانے سے شیطان کے پیٹ میں جاتا ہے تو سگریٹ الٹے ہاتھ سے پینے سے کس کے پیٹ میں جائے گی, کس کے پھیپھڑوں میں جائے گی؟ شیطان اگر سگریٹ پیتا نا تو اتنا ایکٹیو نہ ہوتا. سگریٹ الٹے ہاتھ سے پیو, سیدھے ہاتھ سے آپ ہی کے پھیپھڑوں میں جائے گی. یہ پھر وہی سوال ہے زوجہ کے حقوق, یہ بتا چکا ہوں. مفتی صاحب جب بیوی رخصتی کر کے گھر آتی ہے تو کیا حق مہر اسی دن بیوی کو دینا ہوتا ہے یا طلاق کے بعد؟ ان کا ارادہ پہلے سے پروگرام. بھائی زوجہ کو ہر وقت حق حاصل ہے کہ وہ مہر کا مطالبہ کر سکتی. وہ رخصتی سے پہلے مطالبہ کرے تو رخصتی سے پہلے دو, رخصتی کے بعد مطالبہ کرے تو رخصتی کے بعد دو. مطالبہ نہیں کرتی, پی جاؤ. ٹھیک ہے نا. قرآن نے مہر پینے کا بھی ذکر کیا ہے. فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن نَفْسٍ مِّنْهُ, کیا ہے آیت؟ ہاں, فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا, اگر عورت دل کی خوشی سے مہر معاف کر دے, فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا, قرآن کہتا ہے پھر رج کے کھاؤ. قرآن نے یہ نہیں کہا پھر کھاؤ, ہنی امری کا مطلب رج کے کھاؤ, کوئی ٹینشن نہیں ہے, آپس کا تعلق ہے بھائی, دل سے اگر معاف کر دے, اوپر سے نہیں. مفتی صاحب آپ کے شادیوں کے پر کثرت سے بیانات سن کر جلد نکاح کرنے کا سوچا ہے, مکان زیر تعمیر ہے, دعا کریں اللہ میرے حق میں بہتر کرے, آمین. دل سے دعائیں جی. مفتی صاحب توحید اور شرک پر بیان کریں. آج تو کر لیا نا شرک پر بیان, توحید پر. مفتی صاحب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کس طرح سے حساب لیں گے؟ بہت لمبا بیان ہے نا, تو بہت تفصیل ہے اس میں. میں جاب کرتا تھا لیکن صبح کی نماز پابندی کے ساتھ نہیں پڑھتا تھا, دوسری جگہ اسی مل گیا. بھائی ہمت کیا کریں, اپنے اوپر کفارہ رکھیں. خلاصہ یہ کہ نماز میں نہیں اٹھا جا رہا ہے ان سے. تو جس دن فجر کی نماز گول, اس دن کا ناشتہ گول, سزا دیں اپنے آپ. مفتی صاحب میں کسی شرعی پردے دار لڑکی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں, والدہ کہتی ہیں کہ پردے والی بھی تو خراب ہو سکتی ہے, ہماری مرضی سے کر لو, فائدے میں رہو گے.
بالکل فائدے میں نہیں رہیں گے. بے پردہ لڑکی سے شادی کی تو بچیاں بھی آپ کی پردہ نہیں کریں گی, زندگی بھر نسلیں ایسے ہی ہو جائیں گی. پردے پہ کمپرومائز نہ کریں. میں پولیس ملازم ہوں, گورنمنٹ ہاؤس لون اور ایڈوانس سیلری بینک کے ذریعے دیتی ہے. گورنمنٹ ہاؤس لون اور ایڈوانس سیلری بینک کے ذریعے تو ٹھیک ہے لے سکتے ہیں, لیکن اگر لون میں سود ہے تو پھر صحیح نہیں ہے. ہمارے معاشرے میں لوگ کہتے ہیں والدین کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ جس اولاد کو ہم نے پال پوس کر پڑھا لکھا کر جوان کیا ہے, اب جب وہ کمانے کے قابل ہوگا تو والدین کا سہارا بنے گا, ان پر خرچ کرے گا. لیکن اسلام میں تو جلدی نکاح کی ترغیب ہے. اب اگر ہم شادی کر لیں گے تو ماں باپ کو خرچہ کیسے دیں گے؟ یہ تو ماں باپ کے ساتھ بے وفائی ہے. یہی بے وفائی آپ کے دادا کرتے تو آپ کے ابا بولو نہ بنتے. یعنی آپ کے ابا اگر یہی بے وفائی نہ کرتے دادا کے ساتھ اور ابا دادا کو کھلاتے رہتے تو آپ کے ابا نہ بنتے. اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے. ماں باپ کو چاہیے اپنی اولاد کو اس نیت سے نہیں پالیں کہ یہ ہمیں کھلائے گا. اس نیت سے پالیں گے تو وہ کھلاتا بھی نہیں ہے, بچہ ہی بگڑ جاتا ہے. اس کو پالیں, یہ اللہ کی مخلوق ہے. پھر یہ اولاد کی اپنی ذمہ داری ہے کہ وہ کہے ان کے مجھ پر سب سے زیادہ احسانات ہیں تو میں ان کے احسانات کا بدلہ دنیا میں بھی دوں گا اور آخرت میں بھی دینے کی کوشش کروں گا. دے تو نہیں سکتا انسان, تو نکاح کرے. بلکہ ہم تو الٹا کہتے ہیں, اگر بچہ سمجھدار ہے تو باپ کو چاہیے اپنے خرچے پہ بیٹے کی شادی کرائے. جوان باپ ہے نا, اس نے بھی تو جلدی شادی کی تھی. جوان ہے, تم کما رہے ہو یار, گھر میں 2 روٹی زیادہ پک جائے گی, ایک آدھ بہو آ جائے گی. جتنا ابھی کھا رہا ہے 2 روٹی, بہویں آج کل ڈائٹنگ پہ ہوتی ہیں, 2 روٹی سے زیادہ کھاتی بھی نہیں ہیں. تو اور پھر جو اس سے اولاد ہوگی وہ تمہاری بھی تو اولاد ہوگی, تو دل بڑا رکھو یار, اللہ نے تمہیں دیا ہے, کھلاؤ, اپنے خاندان کو کھلاؤ. سمجھتے ہو؟ تو اس سے اللہ تعالیٰ پھر آپ کے بیٹے کو بھی مال میں برکت دے گا. وہ بھی کہے گا یار میرے ابا نے جوانی میں مجھے بھی کھلایا, میری بیوی کو بھی, میرے بچوں کو بھی, آج میرا سب کچھ کس کا ہے؟ میرے باپ کا ہے. اس کو پتہ ہے ابا بھی ایک نمبر کا کنجوس, معذرت کے ساتھ ایسا کہنا نہیں چاہیے ابا کے بارے میں, تو پھر اس کا دل بھی بڑا نہیں ہوتا. تو اس لیے یہ اسلام کا بنایا ہوا نظام ہے, فطرت کا بنایا ہوا نظام ہے. ماؤں کو چاہیے, باپوں کو چاہیے کہ کنجوسی نہ کریں, اللہ سے یہ امیدیں نہ لگائیں کہ یہ ہمیں کھلائے گا. بولے بیٹا تمہاری ایک جسمانی ضرورت ہے, شادی کرو, بیوی کو کھلاؤ, بچے تو ہمیں دے دینا, نہیں تو ہمیں ضرورت نہیں ہے. دیکھو وہ خاندانی ہوگا تو آپ کو ویسے ہی دے گا وہ. اچھا میرے بھائی, ہم نے لڑکی والوں کو سختی سے جہیز اور بارات کا منع کیا, مگر پھر بھی اس پر راز نہیں ہو رہے تو ان کا ہیڈیک ہے یہ. پھر زبردستی نہ کریں, نکاح ٹوٹ جاتا ہے. اس سے پہلے ہی شادیاں نہیں ہو رہی, اوپر سے اور چنگیز خان پناہ دکھایا آپ نے, پھر وہ بارات کرتے ہیں تو ان کو گناہ ملے گا, ان کا قصور ہے. پھر بھی زبردستی جہیز دے رہے ہیں تو لے لیں, وہ اپنی بیٹی کو دے رہے ہیں نا, آپ کیسے کسی پہ زبردستی کر سکتے ہو. ثاقب کورنگی سے اپنا کام شروع کرنا چاہتا ہوں, ویلڈر ہوں, ویلڈنگ کا کام کرتا ہوں. بھائی ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دیا کریں. ایک آدمی نے کہا اپنی محبوبہ سے, کبھی دل ٹوٹ جائے تو ہمارے پاس آنا, ہم ویلڈنگ کا کام جانتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ مشورہ دیں. پہلی مرتبہ اپنا کام شروع کروں, بھائی مشورے تو اس سے لو جو یہ کام کر رہا ہو نا. کیا خیال ہے؟ ویلڈر سے مشورے لیں کہ بھائی اپنا کام کرنا اچھا ہے یا کسی کے یہاں جاب کرنا اچھا ہے. ویسے عمومی طور پر تو یہی ہے کہ اپنا کام کرنا زیادہ اچھا ہے. مفتی صاحب کا آپ کا بیان سنا تھا, بھائی یہ فرقہ وارانہ مسائل نہ پوچھو, اس سے پھر ایک نئے کلپ بنتے ہیں, پھر ادھر سے جواب, پھر ادھر سے جواب, پھر پبلک تماشا دیکھتی ہے. آذان کے الفاظ کا جواب کیا ہے اور اقامت کا بھی وہی جواب ہے, صرف حی علی الصلاۃ پہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ پڑھنا ہے. قد قامت الصلاۃ پہ قد قامت الصلاۃ ہی پڑھنا ہے. صدقت وبررت وبالحق نطقت, یہ ثابت نہیں کسی صحیح حدیث سے میری معلومات کے مطابق. میں پشاور سے کراچی کاروبار شروع کرنے گیا ہوں, شریعت کے مطابق کاروباری اصول کیا ہیں؟ تو بڑا لمبا بیان ہے بھائی. وطر کی 30 رکعت میں دعائیں قنوت پڑھنے کے بجائے رکوع میں چلے گئے, استدعاء سہو سے نماز ہو جائے گی. جی ہاں حضرت, اکثر مسجدوں میں کوئی قرآنی آیات یا کلمہ دیواروں پر لکھا ہوتا ہے, اس کا عکس زمین پر نظر آتا ہے. نہیں اتنا نہیں غور کیا کرو یار, وہمی بن جاؤ گے. کیا حضرت آپ نے ایک بیان میں کہا تھا کہ قرآن سے بھی جادو ہوتا ہے, اس کی کوئی دلیل دیں. جی ہاں, اس پر میں دلائل بھی دے چکا ہوں اور جادو کا مطلب بھی بیان کر چکا ہوں. دوبارہ کروں گا, بہت لمبی بات ہو جائے گی. اگلے ہفتے یہ سوال پہلے نمبر پہ دیں مجھے, تو پھر میں اس کا تفصیل سے جواب دوں گا, کیونکہ ابھی پھر لمبی بات چلی جائے گی, ٹائم کم. یہ اگلے ہفتے مجھے دیں. اگر کوئی ماں اپنے
جوان بیٹوں کو بولے کہ دنیا کے ساتھ دین کا علم اور مسائل کا بھی حاصل کرو، چاہے آن لائن ہی، مگر اس کا ٹائم نہ نکال سکیں تو کیا وہ ماں کی نافرمانی میں؟ اگر نہیں، علم حاصل کوئی اپنی مرضی سے کوئی بھی کر لے تو یہ ماں کا مشورہ ہے، مان لینا چاہیے، لیکن اس میں کوئی زبردستی نہیں ہے، سمجھتے ہو؟ پچھلے ماہ سے میں پریشان ہوں، کوئی جاب نہیں ہے، اگر آپ میرے ساتھ کچھ تعاون کریں۔ نہیں، دل سے دعا ہے بھائی۔ مفتی صاحب امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا تھا، میری 2 رکعتیں ہوئی تھیں اور امام صاحب کی 4۔ غلطی سے درود اور دعا پڑھ کر سجدہ سہو کیا، نماز ہو گئی یا نہیں؟ پتہ نہیں کیا پوچھا۔ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا تھا، امام کی 2 ہوئی تھیں اور میری 2 ہوئی تھیں اور امام کی 4۔ غلطی سے درود اور دعا پڑھ لی، درود اور دعا امام کے پیچھے پڑھ لی، اس سے سجدہ سہو نہیں ہوتا، اگر سلام پھیر دیا تو ہو جاتا ہے۔ برائے مہربانی اپنے کار میکینک کا نمبر بتا دیں۔ اور فری ہو رہا ہے بھائی۔ ہمارے محلے کے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو حدیث قرآن سے ثابت ہے وہی مانیں گے، باقی حدیث غلط ہے۔ بہت لوگوں نے بات مان لی اور تحریک جنم لے چکی ہے۔ یہ بات غلط ہے کہ جو حدیث قرآن سے ثابت ہے وہ مانیں گے، جو قرآن سے ثابت نہیں وہ نہیں مانیں گے، یہ 100% غلط ہے۔ البتہ اتنی بات ہے کہ امام ابو حنیفہ کا اصول ہے، فقہ کا اصول ہے ان کا، کہ اگر کوئی حدیث قرآن کے اگینسٹ جا رہی ہے، بالکل اگینسٹ، تو اگر وہ متواتر ہے، قرآن کی ٹکر کی ہے تو پھر تو ٹھیک ہے۔ اگر قرآن کے اگینسٹ ہے لیکن متواتر نہیں ہے تو بے شک بخاری اور مسلم ہی کی کیوں نہ ہو، تو پھر اس حدیث میں تعویل کی جائے گی، اگر تعویل ممکن ہو۔ اگر تعویل ممکن نہ ہو تو پھر اس کو رد کر دیا جائے گا۔ اس لیے نہیں کہ ہم حدیث نہیں مانتے، اس لیے کہ قرآن کا درجہ بہرحال حدیث سے زیادہ ہے۔ قرآن کے الفاظ میں بھی تبدیلی نہیں ہوئی ہے، جبکہ حدیث کے الفاظ میں بہت سے الفاظ بالمعنی ہیں کہ صحابی نے آگے اپنے الفاظ میں اس کو بیان کیا، تو ہم کہتے ہیں کہ اس کا امکان ہے کہ الفاظ کے بیان کرنے میں شاید کوئی خطا ہو گئی ہو، تو عام حالت میں تو اس امکان کو لائق خاطر نہیں لایا جاتا، لیکن جب وہ قرآن کے اگینسٹ ہوگی تو پھر اس کو، اس امکان کو اہمیت دی جاتی ہے۔ اچھا بھائی، لیکن یہ جو منکرین حدیث تو ہے نا، یہ تو جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم قرآن کو مانتے ہیں حدیث کو نہیں مانتے، یہ اصل میں قرآن کو بھی نہیں مانتے، کیونکہ قرآن نے خود حدیث کو حجت قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق دے۔ جی بہت لمبا سوال ہے یار۔ نہیں، یہ تو دھوکہ ہے نا، آپ نے بنایا خود ہے، میڈ ان جاپان لکھ دو، کہاں سے جائز ہو گیا یار؟ جو میڈ ان جاپان وہی ہوگی جو میڈ ان جاپان ہی ہو، سمجھتے ہو؟ دھوکے میں آئے گا بنانے والا بھی، بنانے والا تو دھوکے میں نہیں آئے گا، لکھنے والا دھوکے میں آئے گا نا۔ جزاک اللہ۔